السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزینہ قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال۔ پیارے علی کرم اللہ وجہہ قول ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے ہمارے لیے علم اور جہلوں کے لیے مال بنایا۔ شعبہ تدریس ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ خوش قسمت انسان ہے کہ جن کو اللہ رب العزت اس مقصد کے لیے چنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ کسی دوست نے پوچھ لیا کہ عمر تمہاری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں کاش میں معلم ہوتا، کاش میں ٹیچر ہوتا۔ تو یہ باتیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ٹیچنگ کے حوالے سے، شعبہ تدریس کے حوالے سے۔ تو آج یو پنجاب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، امجد جاوید ورک صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں شیخوپورہ، 27 سال کا تجربہ شعبہ تدریس کا، اس کے علاوہ تقریباً 6 ماہ سے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں۔ تو یہ محبت بھرا پیشہ کیسے چنا، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، یہ ان کی زبانی سنتے ہیں۔ امجد جاوید ورک صاحب، پہلے تو خوش آمدید آپ کو یو پنجاب اسٹوڈیو آئے۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے کون کون سے کالجز میں گئے، اور اپنا جو مدر اسکول ہے یا مدر کالجز ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ والدین میں یہ ایک شعور تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے۔ ہم گاؤں سے اٹھے اور شہر شیخوپورہ شفٹ ہوئے، اور میں نے ابتدائی تعلیم جو ہماری گورنمنٹ ہائی اسکول، جس میں بڑے نامور لوگ جو ہیں، اور مجھے یقین آپ کے بزرگ بھی وہاں سے پڑھے ہوں گے، بڑے نامور لوگ پیدا کیے۔ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج شیخوپورہ سے میں نے گریجویشن کی، اور ہائر ایجوکیشن کے لیے پھر اللہ نے موقع دیا پنجاب یونیورسٹی جیسا بڑا نام جو پاکستان میں، وہاں سے میں نے ایم اے کیا۔ پھر اللہ کا شکر، اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم نے تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ اچھا، بطور لیکچرار آپ نے 27 سال پڑھایا، اور آج 6 ماہ ہو گئے ہیں آپ بطور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز۔ لیکچرار کے دور پہ کیا مسائل رہے، اور اب ماشاءاللہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز شیخوپورہ تعینات ہیں، یہاں پہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ لیکن سر ایک پرابلم جو ہمیں نظر آ کہ ہمیں چونکہ ہائر ایجوکیشن میں کالج سائڈ پہ ہمیں کوئی فیسیلیٹی نہیں ہوتی۔ سپوز میری اگر کہیں دور دراز علاقے میں پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو وہاں ہمارے پاس رہائشیں شارٹ ہیں، رہائش کا بندوبست نہیں ہوتا، پرائیویٹ جگہ پہ لے کے رہنا پڑتا ہے، اور پھر وہاں پہ آنے جانے کا ہمیں پرابلم ہوتا ہے۔ سیلری پیکج ہمارے کچھ اس لیول کے تھے اس وقت جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن الحمدللہ اس وقت گزارا تھا۔ اب تو کافی چیزیں بہتر اب تو الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے۔ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ 27 سال آپ پڑھاتے بھی رہے، اب بطور ہیڈ بھی سوشیالوجی کلچر بھی آپ نے اس پہ ورک کیا، پڑھایا بھی۔ تو آج اس جدید دور کے بزرگ اکثر بچوں سے یا ٹیچر سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے آج ہمارا وہ احترام نہیں کرتے جو ہم نے اپنے بڑوں کا کیا۔ کیا کہیں گے کہ والدین ذمہ دار ہیں، معاشرہ ذمہ دار ہے، کہ اساتذہ ذمہ دار ہے؟ اب یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں اکثر میں بھی بزرگوں سے سنتا ہوں۔ وجہ اس کی کیا بنی؟ دیکھیں آج ہمارا میڈیا کا دور ہے۔ پہلے تھا ہم اپنے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بچپن میں ہماری سوشلائزیشن تھی ہماری دادیوں اور نانیوں کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے، جب آپ ددیال جائیں، ننیال جائیں، تو دادی کے پاس اور نانی کے پاس بیٹھ کے ہم ایک سٹوری سنتے تھے، پریوں کی کہانی بچیوں کے لیے، شہزادے کی کہانی میل کے لیے۔ اچھا، اس سٹوری کا ہر بندہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہا ہوتا تھا۔ وہ ہماری سلو پروسیس سوشلائزیشن تھی جو آج ختم ہو گئی ہے۔ اس کی جگہ کس نے لیا؟ پہلے ٹی وی آیا، اب اس کی جگہ پہ جو آپ کا انٹرنیٹ اور آپ کا یہ موبائل آ گیا، ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ شکوہ ان کا ٹھیک ہے، میں اعتراف کرتا ہوں اس میں ہمارے بھی کمی ہے۔ ہمارے بزرگ جن کے پاس بیٹھ کے ہم ڈیرہ داری سیکھتے تھے، جن سے ہم اخلاقیات سیکھتے تھے، جن سے ہم بات کرنا سیکھتے تھے، ہماری ووکیبلری میں اضافہ ہوتا تھا، ہم اچھے الفاظ کی سلیکشن سنتے تھے، آج وہ دور ہمارا وہ دور نہیں رہا۔ نہ وہ ڈیرے رہے ہیں، نہ وہ پریا پنچایت رہی ہے، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے۔ چلیں، آپ تو آج ماشاءاللہ بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہیں۔ اکثر دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، بلڈنگز بڑی ہوتی ہیں، سٹاف بھی ہوتا ہے، اور سٹاف بھی ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی لیول کا ہوتا ہے۔ اس کی نسبت اگر پرائیویٹ سطح پہ دیکھا جائے، پرائیویٹ کالجز کو دیکھا جائے، پرائیویٹ سکولز کو دیکھا جائے، تو مخصوص سی بلڈنگ ہوتی ہے، کھیل کے بھی اتنے بڑے میدان نہیں ہوتے، اور ان کے پاس جو سٹاف ہوتا ہے وہ بھی اتنا ایم فل پی ایچ ڈی لیول کا نہیں پڑھا لکھا ہوتا، مگر رزلٹ وہ اچھا دیتے ہیں۔ اور گورنمنٹ لیول پہ کیا کمی ہے، کیا کہیں گے اس اچھا رسول بھائی، میں آپ کو ایک بات چیلنج کرتا ہوں، جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے بچے آپ بورڈ میں ہمیشہ ٹاپر دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا شیخوپورہ ڈسٹرکٹ کا شاہ کوٹ اسکول بڑا مشہور رہا ہے کبھی،
گورنمنٹ اسکول تھا. ہمارے شیخپورہ کے اندر کمپریہنسو اور گورنمنٹ ہائی اسکول کا کمپٹیشن ہوتا تھا. پرائیویٹ سیکٹر تو کل کی بات ہے نا, ابھی پرائیویٹ سیکٹر کا مجھے بچہ کو ٹاپ کرتا دکھائیں. اب ہمارے دیکھیں کالجز کی تعداد دیکھیں اور پرائیویٹ سیکٹر شیخپورہ کے اندر ہمارے گورنمنٹ کے ادارے 2 میل کے ہیں 2 فیمیل کے, کامرس 5 کا ادارے ہمارے پاس ہیں. اب ان کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کالج آ گئے ہیں ان کی فیسلٹی دیکھ لیں. لیکن ایک آج تک ہم شاید ڈیسائیڈ نہیں کر پائے, ہمیں ایک چارم نظر آتا ہے ایک یونیفارم میں, ایک انگلش کے 2-4 لفظ سیکھنے میں. ان کا معیار, میں معذرت کے ساتھ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہمارا ایک بازو ہے, پورا لوڈ اٹھایا ہوا ہے, بہت بڑی تعداد میں پنجاب میں بچے ہیں, پورے پاکستان میں بچے ان کے پاس ہیں. لیکن یقیناً وہی بات جو آپ نے کی, بلڈنگ کا معیار بہت بہتر نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی جگہ پہ انہوں نے بچے, پھر ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, وہ لیب اور لیبارٹری کا وہ معیار نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود چلو ایک ہمارا ایک سسٹم چلا ہوا ہے کہ لوگ ترجیح دیتے ہیں, جس طرح جی فلاں کالج میں ایک اسٹیٹس بنا لیا کہ فلاں کالج میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. الحمدللہ ہمارے بڑا نام, بڑا پکوان. دوسرا, نوجوان نسل جو ہے نا غیر ممالک کی طرف رجحان اس کا بڑھ رہا ہے کہ میں نے فلاں ملک میں جانا ہے, میں نے فلاں کام کرنا ہے, میں نے فلاں ملک میں فلاں کام کرنا ہے جا کے. یہ وجہ کیوں ہے اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا, اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک جو ہے کوئی لاکھوں لوگ جو ہے ہمارے یوتھ جو جس پہ انویسٹمنٹ پاکستان گورنمنٹ نے کی, ہماری سوسائٹی نے کی, ماں باپ نے سفر کیا. اب اس میں پرابلم کیا آ رہا ہے, آپ بھی دیکھیں اپنے گھر میں, میرے گھر میں بھی دیکھیں, ہماری شاید پلاننگ اس لیول کی نہیں کر سکے ہم, اس میں ذمہ دار ہم سارے ہیں. کہ بچہ MA MSc کر کے سمجھتا ہے جی مجھے جاب ملنی چاہیے, میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں نے اپنے ماں باپ کے اخراجات کروائے, میں اپنے کم از کم ان کو اس کا فیڈ بیک دے سکوں یا اپنے گھر کا بوجھ اٹھا سکوں. اس لیول پہ ہمارے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے. یوتھ ہماری, آپ دیکھ رہے ہیں یورپ نے ہمارے ساتھ کیا تماشا کیا ہے کہ وہ ہمارا برین جو تیار ہے, جس پہ لاکھوں روپیہ جو ہمارا گورنمنٹ کا لگتا ہے, وہ بچہ اٹھاتے ہیں اور اس کو نیشنلٹی کی آفر کرتے ہیں اور وہاں ان کو جاب دیتے ہیں. اگلی بات شاید اس میں ہمارا تھوڑا بھی میں سمجھ ذمہ دار ہم لوگ, ہم اپنے بچوں کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کا مطلب نوکری. پڑھنے کا مطلب نوکری نہیں ہے. آپ ایک اچھے شہری ہیں, آپ ایک اچھے پاکستانی ہیں, آپ ایک اچھے مسلمان ہیں, آپ یہاں سرو کریں. وہاں جا کے ہمارا نوجوان جو ہے وہ ریڈی بھی چلاتا ہے, وہ کپڑے بھی صاف کرتا ہے, وہ گاڑیاں بھی دھوتا ہے, وہ ٹیکسی بھی چلاتا ہے. ہم یہاں پہ کیوں نہیں کرتے اپنے لیے؟ کتنے کام ہے آپ مجھے اندازہ کریں. یہ چینج کی جو بچے چلا رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ کہ ہمارا MA پاس بچہ وہ شروع کر دے, لیکن جو پڑھے لکھے نوجوان نہیں ہیں, اگر وہ چھوٹا بڑا کاروبار اپنا کر لیں, اس لیول پہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو سپورٹ کریں, فلیکسی لون ان کو دیں, چاہے NGOs آگے آئیں, گورنمنٹ لیول پہ آئیں, بینک آگے آئیں, ہمارے بچوں کو چھوٹے کاروبار, جس طرح چائنا ایک ماڈل ہے. نوجوان نسل میں ایک تو انٹرنیٹ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, موبائل کا استعمال بڑھ گیا ہے. دوسرا, تعلیمی اداروں میں سپورٹس کم ہو گئی ہیں. ہاں, یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. پچھلے ابھی ہمارے ماشاء اللہ سیکٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے تقریباً 22 سال بعد انٹر ڈسٹرکٹ جو لیول کی ہمیں پچھلے دنوں ہم نے اسپورٹس ایونٹ کا انعقاد کیا, اور آپ حیران ہوں گے کہ جو گیم ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم نے ان بچوں کو موقع دیا, ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو بلایا, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے گیم پہلے کالج لیول پہ, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے کروائی, اور اس کے بعد ہماری ڈویژن لیول پہ ہو چکی ہے. پروونشل لیول پہ ہونی تھی, جو 2 دفعہ میٹنگ حالات کی وجہ سے جو ہمارے ملک سے بنے تھے اس کی وجہ سے پوسٹ پون ہوگی. یہ ہمارے موجودہ سیکرٹری صاحب نے بڑا انیشیٹ لیا اس پہ, اور الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے وہ بچے ٹیلنٹ گاؤں سے اٹھ کے 5-5 ہزار میٹر 6 ہزار میٹر میں, جہاں بچیاں کو آپ تصور نہیں کرتے وہ دوڑ. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ موقع بچوں کو کم سے کم کر رہے ہیں. رٹا سسٹم آ گیا, کمپٹیشن کا دور آ گیا, سکور لینا کتنا نہیں, ہم نے میٹرک میں نمبر کتنے لینے, FSC میں کتنے لینے, اب نمبروں کی دوڑ شروع ہو گئی, وہ دوڑ شروع. اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان, آپ اب نوجوانوں کو آج کے اس پروگرام میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ 3 چیزیں بچے آج بھی اگر نوٹ کر لیں کہ اپنی محنت, والدین کی خدمت اور اساتذہ کا احترام, اور یہ تینوں چیزیں جو بچہ کرتا ہے, میں نہیں سمجھتا اس کے بعد با نصیب ماں باپ کی خدمت ہے, ماں باپ کی دعائیں, اور میرا یقین ہے کہ یہ دعائیں اثرات رکھتی ہیں. اساتذہ کی خدمت, جو بچہ بدتمیزی نہیں کرتا, اساتذہ کی عزت کرتا. آپ کو یاد ہوگا اپنے والدین سے پوچھے, میں پوچھتا ہوں اپنے والد سے, کئی دفعہ پوچھا, انہوں نے کہا جی ہماری ضرورت نہیں ہوتی کہ ٹیچر کے سامنے سے گزر جائیں, ہم ٹیچر کی دور سے گزرتے اور احتراماً کہ وہ سمجھتے کہ شاید یہ ہماری سگی اولاد سے زیادہ اچھے ہیں. تو آج بھی اگر ہماری یوتھ کے اندر یہ چیزیں ہیں, جب تو ہماری یوتھ جو ہے وہ ویسے ہی موبائل پہ ان چیزوں پہ لگ گئی ہے. جتنا ٹائم ہم اندازہ کریں, جتنا ٹائم ہم موبائل پہ لگا رہے ہیں, یوٹیوب پہ لگا رہے ہیں, اتنا ٹائم ہمارے بچے دے رہے ہیں اسٹڈی کو. حالانکہ گورنمنٹ نے بین کیا کہ آپ تعلیمی اداروں کے اندر موبائل لے کے نہیں آئیں گے, اس کے باوجود بچے لاتے ہیں, سختی بھی کرتے ہیں, روکتے بھی ہیں, ان کی ضرورت بھی ہے, چلے ریسرچ اسٹڈی وغیرہ اس پہ کرتے ہیں, لیکن نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے ان چیزوں کا. آپ بھی میسج دیتے ہیں, کالجز میں, اداروں میں جاتے ہیں, میسج یہ کنوے کریں, اس کا پازیٹیو استعمال کریں. آج کے سیشن میں امجد جاوید ورک صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے ساتھ گفتگو ہوئی.
گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ ہمیں اپنی انہی اقدار میں جانے کی ضرورت ہے کہ جب نوجوان اپنی بزرگوں کے ساتھ، اپنی نانی کے ساتھ، اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں سنتے تھے، ادب کی باتیں ہوتی تھیں، احترام کی باتیں ہوتی تھیں، دنیا داری کی باتیں ہوتی تھیں، تو ان میں ایک احترام، ایک حیا ہوتا تھا۔ یہی آج کی اس گفتگو کا محور ہے، بادب، بانصیب، بے ادب، بے نصیب۔ یو پنجاب سے اپنے میزبان اختر رسول جنجو آپ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے زندگی دی، سانسوں نے سانسوں کے ساتھ وفا کی۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔